अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शिब्रा से उसका अबू कहता है कि फजल बख्श हमारे साथ कितना घुल मिल गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि फजल बख्श पराया है। फजल बख्श ने अपने इखलाक के साथ सबका दिल जीत लिया है। बेटा, मुझे आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें फजल बख्श कैसा लगता है? तो शिब्रा कहती है कि फजल बख्श ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर शिब्रा का अबू कहता है कि मैं तुम्हारा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहता हूँ। फजल बख्श बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? तो शिब्रा कहती है कि मैंने कभी फजल बख्श को इस नजर से देखा ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर उसका अबू कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त लेना है लो। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शिब्रा जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि अबू ने आपको क्यों बुलाया था, उन्होंने आपसे क्या बात की? तो शिब्रा बताती है कि अबू मेरा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए मुझे बुलाया था। तो फिर सुकैना कहती है कि फिर आपने क्या जवाब दिया? आपने हाँ कर दी ना? तो शिब्रा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैंने कभी फजल बख्श को इस एंगल से देखा ही नहीं। तो सुकैना कहती है कि इसमें समझ ना आने की क्या बात है, फजल बख्श बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम ज्यादा सोचो मत, बस हाँ कर दो। शामिर की धमकी के बाद नरगिस आंटी की तो टोन ही बदल जाती है। नरगिस आंटी अगले दिन ही सुकैना के घर जाती है और सुलेमान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं बहुत गलत थी। अब मैं आपको कभी सिफारिश के लिए नहीं कहूँगी और अब जोहेब अपने बलबूते पर नौकरी हासिल करेगा। सुलेमान और उसके घर वाले नरगिस आंटी की बदली हुई टोन देखकर बहुत हैरान होते हैं। कल तक तो नरगिस आंटी मुझे तलाक की धमकी दे रही थी, तो आज ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी सीधी बातें कर रही हैं? फिर सुलेमान कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जोहेब अपने बलबूते पर जॉब हासिल करना चाहता है। जोहेब को जॉब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसे कामयाब करेगा। फिर नरगिस आंटी कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि आप सुकैना की रुखसती कर दें। आज मैं सुकैना की रुखसती की तारीख लेने आई हूँ और तारीख लिए बगैर नहीं जाऊंगी। सुलेमान और उसकी बीवी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर सुलेमान कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही, नेक कामों में देर नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह रुखसती की तारीख तय हो जाती है। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शिब्रा सुकैना से कहती है कि नरगिस आंटी को हुआ क्या है जो कल तक रुखसती के लिए मान ही नहीं रही थी, तो आज वो रुखसती की खुद बात करने आई हैं। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। फिर इसके बाद सुकैना शामिर के पास जाती है और पूछती है कि शामिर, क्या तुम्हें मालूम है नरगिस आंटी को हुआ क्या है? आखिर वो इतनी अच्छी कैसे बन गई? तो शामिर सुकैना को सब बता देता है। फिर सुकैना कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी हमारी रुखसती ही नहीं हुई, अभी से आंटी मेरे साथ ये सलूक कर रही हैं, तो उन्होंने अगर रुखसती के बाद भी मेरे साथ यही सलूक किया तो मैं क्या करूंगी? तो फिर शामिर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा ही नहीं, माना भी है, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, तुम बेफिक्र रहो, अब नरगिस आंटी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। शिब्रा से उसका अबू कहता है कि फजल बख्श हमारे साथ कितना घुल मिल गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि फजल बख्श पराया है। फजल बख्श ने अपने इखलाक के साथ सबका दिल जीत लिया है। बेटा, मुझे आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें फजल बख्श कैसा लगता है? तो शिब्रा कहती है कि फजल बख्श ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर शिब्रा का अबू कहता है कि मैं तुम्हारा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहता हूँ। फजल बख्श बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? तो शिब्रा कहती है कि मैंने कभी फजल बख्श को इस नजर से देखा ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर उसका अबू कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त लेना है लो। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शिब्रा जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि अबू ने आपको क्यों बुलाया था, उन्होंने आपसे क्या बात की? तो शिब्रा बताती है कि अबू मेरा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए मुझे बुलाया था। तो फिर सुकैना कहती है कि फिर आपने क्या जवाब दिया? आपने हाँ कर दी ना? तो शिब्रा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैंने कभी फजल बख्श को इस एंगल से देखा ही नहीं। तो सुकैना कहती है कि इसमें समझ ना आने की क्या बात है, फजल बख्श बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम ज्यादा सोचो मत, बस हाँ कर दो। शामिर की धमकी के बाद नरगिस आंटी की तो टोन ही बदल जाती है। नरगिस आंटी अगले दिन ही सुकैना के घर जाती है और सुलेमान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं बहुत गलत थी, अब मैं आपको कभी सिफारिश के लिए नहीं कहूँगी और अब जोहेब अपने बलबूते पर नौकरी हासिल करेगा।
سلیمان اور اس کے گھر والے نرگس آنٹی کی بدلی ہوئی ٹون دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ کل تک تو نرگس آنٹی مجھے طلاق کی دھمکی دے رہی تھی، تو آج ایسا کیا ہوا کہ یہ اتنی سیدھی باتیں کر رہی ہیں؟ پھر سلیمان کہتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ زہیب اپنے بلبوتے پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زہیب کو جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ پھر نرگس آنٹی کہتی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سکینہ کی رخصتی کر دیں۔ آج میں سکینہ کی رخصتی کی تاریخ لینے آئی ہوں اور تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلیمان اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح رخصتی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا سکینہ سے کہتی ہے کہ نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے جو کل تک رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی، تو آج وہ رخصتی کی خود بات کرنے آئی ہیں۔ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد سکینہ شامر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شامر، کیا تمہیں معلوم ہے نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے؟ آخر وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ تو شامر سکینہ کو سب بتا دیتا ہے۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے آنٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگر رخصتی کے بعد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پھر شامر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم بے فکر رہو، اب نرگس آنٹی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ شبرا سے اس کا ابو کہتا ہے کہ فضل بخش ہمارے ساتھ کتنا گھل مل گیا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ فضل بخش پر آیا ہے۔ فضل بخش نے اپنے اخلاق کے ساتھ سب کا دل جیت لیا ہے۔ بیٹا، مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں فضل بخش کیسا لگتا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ٹھیک ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر شبرا کا ابو کہتا ہے کہ میں تمہارا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ فضل بخش بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس بارے میں کیا سوچتی ہو؟ تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو شبرا کہتی ہے کہ میں نے کبھی فضل بخش کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، تو میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر اس کا ابو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، تمہیں سوچنے کے لیے جتنا وقت لینا ہے لو۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ ابو نے آپ کو کیوں بلایا تھا، انہوں نے آپ سے کیا بات کی؟ تو شبرا بتاتی ہے کہ ابو میرا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ تو پھر سکینہ کہتی ہے کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ہاں کر دی نا؟ تو شبرا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں نے کبھی فضل بخش کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ اس میں سمجھ نہ آنے کی کیا بات ہے، فضل بخش بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تم زیادہ سوچو مت، بس ہاں کر دو۔ شامر کی دھمکی کے بعد نرگس آنٹی کی ٹون ہی بدل جاتی ہے۔ نرگس آنٹی اگلے دن ہی سکینہ کے گھر جاتی ہے اور سلیمان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں بہت غلط تھی، اب میں آپ کو کبھی سفارش کے لیے نہیں کہوں گی، اور اب زہیب اپنے بلبوتے پر نوکری حاصل کرے گا۔ سلیمان اور اس کے گھر والے نرگس آنٹی کی بدلی ہوئی ٹون دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ کل تک تو نرگس آنٹی مجھے طلاق کی دھمکی دے رہی تھی، تو آج ایسا کیا ہوا کہ یہ اتنی سیدھی باتیں کر رہی ہیں؟ پھر سلیمان کہتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ زہیب اپنے بلبوتے پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، زہیب کو جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ پھر نرگس آنٹی کہتی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سکینہ کی رخصتی کر دیں۔ آج میں سکینہ کی رخصتی کی تاریخ لینے آئی ہوں اور تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلیمان اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح رخصتی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا سکینہ سے کہتی ہے کہ نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے جو کل تک رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی، تو آج وہ رخصتی کی خود بات کرنے آئی ہیں، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد سکینہ شامر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شامر، کیا تمہیں معلوم ہے نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے، آخر وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ تو شامر سکینہ کو سب بتا دیتا ہے۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے آنٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگر رخصتی کے بعد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پھر شامر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم بے فکر رہو، اب نرگس آنٹی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ شبرا سے اس کا ابو کہتا ہے کہ فضل بخش ہمارے ساتھ کتنا گھل مل گیا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ فضل بخش پر آیا ہے۔ فضل بخش نے اپنے اخلاق کے ساتھ سب کا دل جیت لیا ہے۔ بیٹا، مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں فضل بخش کیسا لگتا ہے؟
तो शिबरा कहती है कि फजल बख्श ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर शिबरा का अबू कहता है कि मैं तुम्हारा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहता हूँ। फजल बख्श बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? तो शिबरा कहती है कि मैंने कभी फजल बख्श को इस नजर से देखा ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर उसका अबू कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त लेना है लो। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शिबरा जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि अबू ने आपको क्यों बुलाया था, उन्होंने आपसे क्या बात की? तो शिबरा बताती है कि अबू मेरा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए मुझे बुलाया था। तो फिर सुकैना कहती है कि फिर आपने क्या जवाब दिया? आपने हाँ कर दी ना? तो शिबरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैंने कभी फजल बख्श को इस एंगल से देखा ही नहीं। तो सुकैना कहती है कि इसमें समझ न आने की क्या बात है, फजल बख्श बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम ज्यादा सोचो मत, बस हाँ कर दो। शामिर की धमकी के बाद नरगिस आंटी की टोन ही बदल जाती है। नरगिस आंटी अगले दिन ही सुकैना के घर जाती है और सुलेमान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं बहुत गलत थी, अब मैं आपको कभी सिफारिश के लिए नहीं कहूँगी और अब जोहेब अपने बलबूते पर नौकरी हासिल करेगा। सुलेमान और उसके घर वाले नरगिस आंटी की बदली हुई टोन देखकर बहुत हैरान होते हैं। कल तक तो नरगिस आंटी मुझे तलाक की धमकी दे रही थी, तो आज ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी सीधी बातें कर रही हैं? फिर सुलेमान कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जोहेब अपने बलबूते पर जॉब हासिल करना चाहता है, जोहेब को जॉब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसे कामयाब करेगा। फिर नरगिस आंटी कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि आप सुकैना की रुखसती कर दें। आज मैं सुकैना की रुखसती की तारीख लेने आई हूँ और तारीख लिए बगैर नहीं जाऊंगी। सुलेमान और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सुलेमान कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही, नेक कामों में देर नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह रुखसती की तारीख तय हो जाती है। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शिबरा सुकैना से कहती है कि नरगिस आंटी को हुआ क्या है जो कल तक रुखसती के लिए मान ही नहीं रही थी, तो आज वो रुखसती की खुद बात करने आई हैं। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। फिर इसके बाद सुकैना शामिर के पास जाती है और पूछती है कि शामिर, क्या तुम्हें मालूम है नरगिस आंटी को हुआ क्या है, आखिर वो इतनी अच्छी कैसे बन गई? तो शामिर सुकैना को सब बता देता है। फिर सुकैना कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी हमारी रुखसती ही नहीं हुई, अभी से आंटी मेरे साथ ये सलूक कर रही हैं, तो उन्होंने अगर रुखसती के बाद भी मेरे साथ यही सलूक किया तो मैं क्या करूंगी? तो फिर शामिर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा ही नहीं, माना भी है, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, तुम बेफिक्र रहो, अब नरगिस आंटी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुश्तद की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। शिबरा से उसका अबू कहता है कि फजल बख्श हमारे साथ कितना घुल मिल गया है, ऐसा लगता ही नहीं कि फजल बख्श पराया है। फजल बख्श ने अपने इखलाक के साथ सबका दिल जीत लिया है। बेटा, मुझे आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम्हें फजल बख्श कैसा लगता है? तो शिबरा कहती है कि फजल बख्श ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर शिबरा का अबू कहता है कि मैं तुम्हारा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहता हूँ। फजल बख्श बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? तो शिबरा कहती है कि मैंने कभी फजल बख्श को इस नजर से देखा ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर उसका अबू कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त लेना है लो। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शिबरा जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि अबू ने आपको क्यों बुलाया था, उन्होंने आपसे क्या बात की? तो शिबरा बताती है कि अबू मेरा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए मुझे बुलाया था। तो फिर सुकैना कहती है कि फिर आपने क्या जवाब दिया? आपने हाँ कर दी ना? तो शिबरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैंने कभी फजल बख्श को इस एंगल से देखा ही नहीं। तो सुकैना कहती है कि इसमें समझ न आने की क्या बात है, फजल बख्श बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम ज्यादा सोचो मत, बस हाँ कर दो। शामिर की धमकी के बाद नरगिस आंटी की टोन ही बदल जाती है। नरगिस आंटी अगले दिन ही सुकैना के घर जाती है और सुलेमान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं बहुत गलत थी, अब मैं आपको कभी सिफारिश के लिए नहीं कहूँगी और अब जोहेब अपने बलबूते पर नौकरी हासिल करेगा। सुलेमान और उसके घर वाले नरगिस आंटी की बदली हुई टोन देखकर बहुत हैरान होते हैं। कल तक तो नरगिस आंटी मुझे तलाक की धमकी दे रही थी, तो आज ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी सीधी बातें कर रही हैं? फिर सुलेमान कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जोहेब अपने बलबूते पर जॉब हासिल करना चाहता है, जोहेब को जॉब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए,
اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ پھر نرگس آنٹی کہتی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سکینہ کی رخصتی کر دیں۔ آج میں سکینہ کی رخصتی کی تاریخ لینے آئی ہوں اور تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلیمان اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح رخصتی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا سکینہ سے کہتی ہے کہ نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے جو کل تک رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی، تو آج وہ رخصتی کی خود بات کرنے آئی ہیں۔ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد سکینہ شامر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شامر، کیا تمہیں معلوم ہے نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے؟ آخر وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ تو شامر سکینہ کو سب بتا دیتا ہے۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے آنٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگر رخصتی کے بعد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پھر شامر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم بے فکر رہو، اب نرگس آنٹی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ شبرا سے اس کا ابو کہتا ہے کہ فضل بخش ہمارے ساتھ کتنا گھل مل گیا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ فضل بخش پر آیا ہے۔ فضل بخش نے اپنے اخلاق کے ساتھ سب کا دل جیت لیا ہے۔ بیٹا، مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں فضل بخش کیسا لگتا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ٹھیک ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر شبرا کا ابو کہتا ہے کہ میں تمہارا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ فضل بخش بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس بارے میں کیا سوچتی ہو؟ تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو شبرا کہتی ہے کہ میں نے کبھی فضل بخش کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، تو میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر اس کا ابو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، تمہیں سوچنے کے لیے جتنا وقت لینا ہے لو۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ ابو نے آپ کو کیوں بلایا تھا، انہوں نے آپ سے کیا بات کی؟ تو شبرا بتاتی ہے کہ ابو میرا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ تو پھر سکینہ کہتی ہے کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ہاں کر دی نا؟ تو شبرا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں نے کبھی فضل بخش کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ اس میں سمجھ نہ آنے کی کیا بات ہے، فضل بخش بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تم زیادہ سوچو مت، بس ہاں کر دو۔ شامر کی دھمکی کے بعد نرگس آنٹی کی ٹون ہی بدل جاتی ہے۔ نرگس آنٹی اگلے دن ہی سکینہ کے گھر جاتی ہے اور سلیمان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں بہت غلط تھی، اب میں آپ کو کبھی سفارش کے لیے نہیں کہوں گی، اور اب زہیب اپنے بلبوتے پر نوکری حاصل کرے گا۔ سلیمان اور اس کے گھر والے نرگس آنٹی کی بدلی ہوئی ٹون دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ کل تک تو نرگس آنٹی مجھے طلاق کی دھمکی دے رہی تھی، تو آج ایسا کیا ہوا کہ یہ اتنی سیدھی باتیں کر رہی ہیں؟ پھر سلیمان کہتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، زہیب اپنے بلبوتے پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، زہیب کو جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ پھر نرگس آنٹی کہتی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سکینہ کی رخصتی کر دیں۔ آج میں سکینہ کی رخصتی کی تاریخ لینے آئی ہوں اور تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلیمان اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح رخصتی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا سکینہ سے کہتی ہے کہ نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے جو کل تک رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی، تو آج وہ رخصتی کی خود بات کرنے آئی ہیں، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد سکینہ شامر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شامر، کیا تمہیں معلوم ہے نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے، آخر وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ تو شامر سکینہ کو سب بتا دیتا ہے۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے آنٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگر رخصتی کے بعد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پھر شامر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم بے فکر رہو، اب نرگس آنٹی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ شبرا سے اس کا ابو کہتا ہے کہ فضل بخش ہمارے ساتھ کتنا گھل مل گیا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ فضل بخش پر آیا ہے۔ فضل بخش نے اپنے اخلاق کے ساتھ سب کا دل جیت لیا ہے۔ بیٹا، مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں فضل بخش کیسا لگتا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ٹھیک ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر شبرا کا ابو کہتا ہے کہ میں تمہارا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، فضل بخش بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے،
तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? तो शिबरा कहती है कि मैंने कभी फजल बख्श को इस नजर से देखा ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर उसका अबू कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त लेना है लो। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शिबरा जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि अबू ने आपको क्यों बुलाया था, उन्होंने आपसे क्या बात की। तो शिबरा बताती है कि अबू मेरा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए मुझे बुलाया था। तो फिर सुकैना कहती है कि फिर आपने क्या जवाब दिया, आपने हाँ कर दी ना। तो शिबरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैंने कभी फजल बख्श को इस एंगल से देखा ही नहीं। तो सुकैना कहती है कि इसमें समझ न आने की क्या बात है, फजल बख्श बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम ज्यादा सोचो मत, बस हाँ कर दो। शामिर की धमकी के बाद नरगिस आंटी की तो टोन ही बदल जाती है। नरगिस आंटी अगले दिन ही सुकैना के घर जाती है और सुलेमान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं बहुत गलत थी, अब मैं आपको कभी सिफारिश के लिए नहीं कहूँगी और अब जोहेब अपने बलबूते पर नौकरी हासिल करेगा। सुलेमान और उसके घर वाले नरगिस आंटी की बदली हुई टोन देखकर बहुत हैरान होते हैं। कल तक तो नरगिस आंटी मुझे तलाक की धमकी दे रही थी, तो आज ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी सीधी बातें कर रही हैं। फिर सुलेमान कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जोहेब अपने बलबूते पर जॉब हासिल करना चाहता है, जोहेब को जॉब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसे कामयाब करेगा। फिर नरगिस आंटी कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि आप सुकैना की रुखसती कर दें, आज मैं सुकैना की रुखसती की तारीख लेने आई हूँ और तारीख लिए बगैर नहीं जाऊंगी। सुलेमान और उसकी बीवी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर सुलेमान कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही, नेक कामों में देर नहीं करनी चाहिए और इसी तरह रुखसती की तारीख तय हो जाती है। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शिबरा सुकैना से कहती है कि नरगिस आंटी को हुआ क्या है जो कल तक रुखसती के लिए मान ही नहीं रही थी, तो आज वो रुखसती की खुद बात करने आई हैं, मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। फिर इसके बाद सुकैना शामिर के पास जाती है और पूछती है कि शामिर, क्या तुम्हें मालूम है नरगिस आंटी को हुआ क्या है, आखिर वो इतनी अच्छी कैसे बन गई। तो शामिर सुकैना को सब बता देता है। फिर सुकैना कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी हमारी रुखसती ही नहीं हुई, अभी से आंटी मेरे साथ ये सलूक कर रही हैं, तो उन्होंने अगर रुखसती के बाद भी मेरे साथ यही सलूक किया तो मैं क्या करूंगी। तो फिर शामिर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा ही नहीं, माना भी है, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, तुम बेफिक्र रहो, अब नरगिस आंटी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। शिबरा से उसका अबू कहता है कि फजल बख्श हमारे साथ कितना घुल मिल गया है, ऐसा लगता ही नहीं कि फजल बख्श पराया है, फजल बख्श ने अपने इखलाक के साथ सबका दिल जीत लिया है। बेटा, मुझे आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम्हें फजल बख्श कैसा लगता है। तो शिबरा कहती है कि फजल बख्श ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर शिबरा का अबू कहता है कि मैं तुम्हारा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहता हूँ, फजल बख्श बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? तो शिबरा कहती है कि मैंने कभी फजल बख्श को इस नजर से देखा ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर उसका अबू कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त लेना है लो। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शिबरा जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि अबू ने आपको क्यों बुलाया था, उन्होंने आपसे क्या बात की। तो शिबरा बताती है कि अबू मेरा और फजल बख्श का रिश्ता करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए मुझे बुलाया था। तो फिर सुकैना कहती है कि फिर आपने क्या जवाब दिया, आपने हाँ कर दी ना। तो शिबरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैंने कभी फजल बख्श को इस एंगल से देखा ही नहीं। तो सुकैना कहती है कि इसमें समझ न आने की क्या बात है, फजल बख्श बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम ज्यादा सोचो मत, बस हाँ कर दो। शामिर की धमकी के बाद नरगिस आंटी की तो टोन ही बदल जाती है। नरगिस आंटी अगले दिन ही सुकैना के घर जाती है और सुलेमान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं बहुत गलत थी, अब मैं आपको कभी सिफारिश के लिए नहीं कहूँगी और अब जोहेब अपने बलबूते पर नौकरी हासिल करेगा। सुलेमान और उसके घर वाले नरगिस आंटी की बदली हुई टोन देखकर बहुत हैरान होते हैं। कल तक तो नरगिस आंटी मुझे तलाक की धमकी दे रही थी, तो आज ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी सीधी बातें कर रही हैं। फिर सुलेमान कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जोहेब अपने बलबूते पर जॉब हासिल करना चाहता है, जोहेब को जॉब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसे कामयाब करेगा। फिर नरगिस आंटी कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि आप सुकैना की रुखसती कर दें, आज मैं सुकैना की रुखसती की तारीख लेने आई हूँ और तारीख लिए बगैर नहीं जाऊंगी। सुलेमान और उसकी बीवी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर सुलेमान कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही,
نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح رخصتی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا سکینہ سے کہتی ہے کہ نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے جو کل تک رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی، تو آج وہ رخصتی کی خود بات کرنے آئی ہیں۔ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد سکینہ شامر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شامر، کیا تمہیں معلوم ہے نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے؟ آخر وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ تو شامر سکینہ کو سب بتا دیتا ہے۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے آنٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگر رخصتی کے بعد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پھر شامر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم بے فکر رہو، اب نرگس آنٹی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ شبرا سے اس کا ابو کہتا ہے کہ فضل بخش ہمارے ساتھ کتنا گھل مل گیا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ فضل بخش پرایا ہے، فضل بخش نے اپنے اخلاق کے ساتھ سب کا دل جیت لیا ہے۔ بیٹا، مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں فضل بخش کیسا لگتا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ٹھیک ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر شبرا کا ابو کہتا ہے کہ میں تمہارا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، فضل بخش بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس بارے میں کیا سوچتی ہو؟ تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو شبرا کہتی ہے کہ میں نے کبھی فضل بخش کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، تو میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر اس کا ابو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، تمہیں سوچنے کے لیے جتنا وقت لینا ہے لو۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ ابو نے آپ کو کیوں بلایا تھا، انہوں نے آپ سے کیا بات کی؟ تو شبرا بتاتی ہے کہ ابو میرا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ تو پھر سکینہ کہتی ہے کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ہاں کر دی نا؟ تو شبرا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں نے کبھی فضل بخش کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ اس میں سمجھ نہ آنے کی کیا بات ہے، فضل بخش بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تم زیادہ سوچو مت، بس ہاں کر دو۔ شامر کی دھمکی کے بعد نرگس آنٹی کی ٹون ہی بدل جاتی ہے۔ نرگس آنٹی اگلے دن ہی سکینہ کے گھر جاتی ہے اور سلیمان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں بہت غلط تھی، اب میں آپ کو کبھی سفارش کے لیے نہیں کہوں گی اور اب زہیب اپنے بلبوتے پر نوکری حاصل کرے گا۔ سلیمان اور اس کے گھر والے نرگس آنٹی کی بدلی ہوئی ٹون دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ کل تک تو نرگس آنٹی مجھے طلاق کی دھمکی دے رہی تھی، تو آج ایسا کیا ہوا کہ یہ اتنی سیدھی باتیں کر رہی ہیں؟ پھر سلیمان کہتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، زہیب اپنے بلبوتے پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، زہیب کو جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ پھر نرگس آنٹی کہتی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سکینہ کی رخصتی کر دیں، آج میں سکینہ کی رخصتی کی تاریخ لینے آئی ہوں اور تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلیمان اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح رخصتی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا سکینہ سے کہتی ہے کہ نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے جو کل تک رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی، تو آج وہ رخصتی کی خود بات کرنے آئی ہیں، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد سکینہ شامر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شامر، کیا تمہیں معلوم ہے نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے، آخر وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ تو شامر سکینہ کو سب بتا دیتا ہے۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے آنٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگر رخصتی کے بعد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پھر شامر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم بے فکر رہو، اب نرگس آنٹی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ شبرا سے اس کا ابو کہتا ہے کہ فضل بخش ہمارے ساتھ کتنا گھل مل گیا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ فضل بخش پرایا ہے، فضل بخش نے اپنے اخلاق کے ساتھ سب کا دل جیت لیا ہے۔ بیٹا، مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں فضل بخش کیسا لگتا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ٹھیک ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر شبرا کا ابو کہتا ہے کہ میں تمہارا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، فضل بخش بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس بارے میں کیا سوچتی ہو؟ تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو شبرا کہتی ہے کہ میں نے کبھی فضل بخش کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، تو میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر اس کا ابو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، تمہیں سوچنے کے لیے جتنا وقت لینا ہے لو۔
اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ ابو نے آپ کو کیوں بلایا تھا، انہوں نے آپ سے کیا بات کی؟ تو شبرا بتاتی ہے کہ ابو میرا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ تو پھر سکینہ کہتی ہے کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ہاں کر دی نا؟ تو شبرا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں نے کبھی فضل بخش کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ اس میں سمجھ نہ آنے کی کیا بات ہے، فضل بخش بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تم زیادہ سوچو مت، بس ہاں کر دو۔ شامیر کی دھمکی کے بعد نرگس آنٹی کی ٹون ہی بدل جاتی ہے۔ نرگس آنٹی اگلے دن ہی سکینہ کے گھر جاتی ہے اور سلیمان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں بہت غلط تھی، اب میں آپ کو کبھی سفارش کے لیے نہیں کہوں گی اور اب زہیب اپنے بلبوتے پر نوکری حاصل کرے گا۔ سلیمان اور اس کے گھر والے نرگس آنٹی کی بدلی ہوئی ٹون دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ کل تک تو نرگس آنٹی مجھے طلاق کی دھمکی دے رہی تھی، تو آج ایسا کیا ہوا کہ یہ اتنی سیدھی باتیں کر رہی ہیں؟ پھر سلیمان کہتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، زہیب اپنے بلبوتے پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، زہیب کو جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ پھر نرگس آنٹی کہتی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سکینہ کی رخصتی کر دیں، آج میں سکینہ کی رخصتی کی تاریخ لینے آئی ہوں اور تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلیمان اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح رخصتی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا سکینہ سے کہتی ہے کہ نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے جو کل تک رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی، تو آج وہ رخصتی کی خود بات کرنے آئی ہیں، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد سکینہ شامیر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شامیر، کیا تمہیں معلوم ہے نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے، آخر وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ تو شامیر سکینہ کو سب بتا دیتا ہے۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے آنٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگر رخصتی کے بعد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پھر شامیر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم بے فکر رہو، اب نرگس آنٹی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مشتد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ شبرا سے اس کا ابو کہتا ہے کہ فضل بخش ہمارے ساتھ کتنا گھل مل گیا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ فضل بخش پر آیا ہے، فضل بخش نے اپنے اخلاق کے ساتھ سب کا دل جیت لیا ہے۔ بیٹا، مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں فضل بخش کیسا لگتا ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ فضل بخش ٹھیک ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر شبرا کا ابو کہتا ہے کہ میں تمہارا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، فضل بخش بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس بارے میں کیا سوچتی ہو؟ تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو شبرا کہتی ہے کہ میں نے کبھی فضل بخش کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، تو میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر اس کا ابو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، تمہیں سوچنے کے لیے جتنا وقت لینا ہے لو۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ ابو نے آپ کو کیوں بلایا تھا، انہوں نے آپ سے کیا بات کی؟ تو شبرا بتاتی ہے کہ ابو میرا اور فضل بخش کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ تو پھر سکینہ کہتی ہے کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ہاں کر دی نا؟ تو شبرا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں نے کبھی فضل بخش کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ اس میں سمجھ نہ آنے کی کیا بات ہے، فضل بخش بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تم زیادہ سوچو مت، بس ہاں کر دو۔ شامیر کی دھمکی کے بعد نرگس آنٹی کی ٹون ہی بدل جاتی ہے۔ نرگس آنٹی اگلے دن ہی سکینہ کے گھر جاتی ہے اور سلیمان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں بہت غلط تھی، اب میں آپ کو کبھی سفارش کے لیے نہیں کہوں گی اور اب زہیب اپنے بلبوتے پر نوکری حاصل کرے گا۔ سلیمان اور اس کے گھر والے نرگس آنٹی کی بدلی ہوئی ٹون دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ کل تک تو نرگس آنٹی مجھے طلاق کی دھمکی دے رہی تھی، تو آج ایسا کیا ہوا کہ یہ اتنی سیدھی باتیں کر رہی ہیں؟ پھر سلیمان کہتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، زہیب اپنے بلبوتے پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، زہیب کو جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ پھر نرگس آنٹی کہتی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سکینہ کی رخصتی کر دیں، آج میں سکینہ کی رخصتی کی تاریخ لینے آئی ہوں اور تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلیمان اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی،
نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح رخصتی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا سکینہ سے کہتی ہے کہ نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے جو کل تک رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی، تو آج وہ رخصتی کی خود بات کرنے آئی ہیں۔ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد سکینہ شامر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شامر، کیا تمہیں معلوم ہے نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے؟ آخر وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ تو شامر سکینہ کو سب بتا دیتا ہے۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے آنٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگر رخصتی کے بعد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پھر شامر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم بے فکر رہو، اب نرگس آنٹی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مشتد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ شامر کی دھمکی کے بعد نرگس آنٹی کی ٹون ہی بدل جاتی ہے۔ نرگس آنٹی اگلے دن ہی سکینہ کے گھر جاتی ہے اور سلیمان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں بہت غلط تھی، اب میں آپ کو کبھی سفارش کے لیے نہیں کہوں گی اور اب زہیب اپنے بلبوتے پر نوکری حاصل کرے گا۔ سلیمان اور اس کے گھر والے نرگس آنٹی کی بدلی ہوئی ٹون دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ کل تک تو نرگس آنٹی مجھے طلاق کی دھمکی دے رہی تھی، تو آج ایسا کیا ہوا کہ یہ اتنی سیدھی باتیں کر رہی ہیں؟ پھر سلیمان کہتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، زہیب اپنے بلبوتے پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، زہیب کو جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ پھر نرگس آنٹی کہتی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سکینہ کی رخصتی کر دیں، آج میں سکینہ کی رخصتی کی تاریخ لینے آئی ہوں اور تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلیمان اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح رخصتی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شبرا سکینہ سے کہتی ہے کہ نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے جو کل تک رخصتی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی، تو آج وہ رخصتی کی خود بات کرنے آئی ہیں، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد سکینہ شامر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شامر، کیا تمہیں معلوم ہے نرگس آنٹی کو ہوا کیا ہے؟ آخر وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ تو شامر سکینہ کو سب بتا دیتا ہے۔ پھر سکینہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی، ابھی سے آنٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگر رخصتی کے بعد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پھر شامر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم بے فکر رہو، اب نرگس آنٹی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مشتد کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں۔ شکریہ۔